أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 25۔ ڈر جاؤ ایسے فتنے اور آزمائشوں سے کہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ صرف تم میں سے جو ظالم ہیں انہی کو وہ فتنہ پہنچے اور تمہیں نہ پہنچے، نہیں، تم نے بھی ڈر کر رہنا ہے اور اس کے صد باب کے طریقے تم نے ڈھونڈ کر رکھنے ہیں۔ ظالموں کو تو فتنہ آئے گا کہ انہوں نے ظلم کیا، تو کیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم نہیں کیا تھا وہ والا، کیا انہیں اس فتنے کی آگ نہیں چھوئے گی؟ کیا اس فتنے کے دھوئیں انہیں خراب نہیں کریں گے؟ نہیں، اگر اس کے بھی کچھ آداب تھے، اگر ان آداب کی رعایت نہ رکھی گئی تو عذاب تو ظالموں پر آئے گا، لیکن یہ بھی اندر آ جائیں گے جنہوں نے اس ظالموں کو دیکھ کر ان کے ظلم کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ یقین کر لو اور عقیدہ بنا لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب والا بھی ہے۔ جس طرح اللہ کی رحمت وسیع ہے، جس طرح اللہ رحیم ہے، غفور ہے، اسی طرح شدید العقاب بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کرتے رہنا، ضرور کرنا نیکیوں کا حکم، ضرور برائیوں سے روکنا۔ او لیوشکن اللہ علی ان یبعث علیکم عقابا من عندہ، یا پھر یہ کہ قریب ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے سزا تم پر نہ بھیج دے۔ ثم لتدعنہ فلا یستجیب لکم، پھر اس کے بعد تم سزا کے بعد اللہ سے دعائیں کرو اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہ کریں، کیونکہ تم پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے تھے۔ گناہ سے روکنا تم نے چھوڑا تھا تو ظالموں کو تو گناہ کی سزا ملی، تمہیں بھی ساتھ ساتھ اس کی سزا کے اثرات آ گئے، کیونکہ تم نے بھی تو ان کو گناہوں سے نہیں روکا تھا۔ اور حدیث پاک میں مسند احمدی کی روایت ہے، ان الرجل، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ان کان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله فيصير منافقا وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أو 4 مرات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی ایک ایسا جملہ جس کو بولا جاتا تھا تو وہ بندہ منافق شمار ہو جاتا تھا، اور اب تمہیں میں سنتا ہوں کہ 4-5 دفعہ وہ جملے کہہ بیٹھتے ہو اور تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، نیکی کا حکم اور گناہوں سے روکتے رہنا، وَلَتَحَاضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ، اور خیر پر لوگوں کو ابھارتے رہنا، أَوْ لَيَسْتَحَنَّكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا بِعَذَابٍ، یا نہیں تو پھر اللہ ساروں کو عذاب میں لے آئے گا، أَوْ لَيُؤَمَّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، یا پھر اللہ تمہارے جو شریر اور گھٹیا لوگ ہیں وہ تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، وہی تمہارے بڑے بن جائیں گے۔ ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، پھر تمہارے جو اچھے لوگ ہوں گے وہ دعائیں کرنے بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور مسند احمد اور بخاری میں ایک روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، اور فرما رہے تھے، لوگوں یہ مثال سمجھنا کہ ایک کشتی ہے جس پر سوار ہو
کچھ اس کے اوپر کے منزل ہے، کچھ نیچے کی منزل ہے. وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَى الْمَاءَ مُرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَآذُوهُمْ. نچلے جب ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو پانی کی ٹینکی اوپر لگی تھی کشتی میں، وہاں سے جا کر لے آتے ہیں، تو ان اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے بار بار نیچے والوں کا پانی لے جانا. تو نیچے والے کہتے ہیں لو خرقنا فی نصیبنا خرقا فاستقینا منہ ولم نؤذ من فوقنا. اگر ہم نیچے والے کہیں کہ اپنے حصے میں اگر ہم ایک کشتی کو پھاڑ ڈالیں اور وہیں سے پانی کا بندوبست کریں تو اوپر والوں کو ہم تکلیف نہیں دیں گے. اگر وہ اس طرح کریں گے فَإِن تَرَكُوهُمْ وَأَمْرَهُمْ هَلَكُوا جَمِيعًا. اگر اوپر والوں نے ان کو چھوڑ دیا اسی حالت پر کہ یہ جانے اور ان کا کام، تو ساری کشتی تباہ ہوگی. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا جَمِيعًا. اگر اوپر والوں نے ان نیچے والوں کے ہاتھ پکڑ لیے کہ نہیں تم یہ نہیں کرو گے تو سارے نجات پا جائیں گے. تو اسی طرح فرمایا آزمائش جب امتحان آتی ہے ظالموں پر، یہ گناہ میں ملوث لوگوں پر، پھر دیکھا جائے گا کہ ان کو منع کس نے کیا تھا. اگر منع کسی نے کیا تھا اللہ ان کو عذاب سے نجات دیتے ہیں، کیونکہ قرآن میں قاعدہ ہے اصحاب السبت کے بارے میں فرمایا تھا اصحاب السبت کو ہم نے پکڑا انجینا الذین ینہون عن السوء. جنہوں نے گناہوں سے منع کیا تھا ان کو ہم نے برائیوں سے نجات دی، تکلیف سے نجات دی. باقیوں کا ذکر ہی اللہ نے نہیں کیا. اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں سے ہیں، فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ یوں فرماتے ہوئے سنا تھا اذا ظہرت المعاصی فی امتی عم اللہ بعذاب من عنده. جب امت میں گناہ غالب آنے شروع ہو جائیں تو اللہ بھی عمومی عذاب بھیجنا شروع کرے گا. تو میں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول اما فیہم اناس صالحون، اللہ کے نبی ان کے اندر تو نیک لوگ بھی ہوں گے؟ قال بلا، فرمائے کیوں نہیں؟ قالت فکیف یصنع اولئک، اللہ کے نبی پھر یہ کیا کریں گے؟ فرمایا یصیبہم ما اصاب الناس ثم یصیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، کہ ان کو بھی وہ تکلیف پہنچ سکتی ہے جو لوگوں کو پہنچی ہے، پھر اللہ تعالیٰ شاید اسی تکلیف کی وجہ سے مغفرت اور اپنے رضوان بھیج دے. یعنی اگر کسی قوم میں گناہ زیادہ ہو جائیں اور وہ منع کرنے والے منع نہ کریں، مسند احمد میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر عذاب عام کر دے گا. ما من قوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم یعملون بالمعاصی وفیہم رجل اعز منہم وامنع لا یغیرون الا عمہم اللہ بعذاب او اصابہم العقاب. جو قوم گناہ کرتی ہے اور ان کے اندر بڑے عزت دار اور بڑے دبدبے والے لوگ بھی رہتے ہوں لیکن وہ گناہوں کو روکے نہیں نا، تو پھر اللہ ساروں کو عذاب میں پکڑ لیتا ہے. اور اسی طرح ابن ماجہ مسند احمد میں ایک روایت ہے، حضرت سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک نقل کرتی ہیں کہ اذا ظہر السوء فی الارض انزل اللہ باہل الارض بأسہ. جب زمین کے اندر کوئی بھی برائی غالب آتی ہے نا تو اللہ نے اس کی پکڑ ضرور نازل کرنی ہوتی ہے. قالت وفیہم اہل طاعت اللہ، فرمایا میں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی اس میں اہل طاعت بھی موجود ہوں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے؟ قال نعم ثم یصیرون الی رحمت اللہ، فرمایا ہاں وہ بھی ہوں گے لیکن پھر اس کے بعد وہ اللہ کی رحمت میں چلے جائیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان چیزوں سے پناہ مانگا کرو. اذا تشہد احدکم اے قرأ التحیات، یعنی جب تم میں سے کوئی تشہد میں بیٹھے نا فلیستعذ باللہ من اربع، 4 چیزوں سے پناہ ضرور مانگا کرو. اعوذ باللہ من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال وامر بالصلاة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہا کرو اے اللہ میں عذاب جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی یہ عربی میں دعا یاد کر کے نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں. اور میں عذاب قبر سے نجات مانگتا ہوں، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے آزمائشوں سے میں پناہ مانگتا ہوں.
اے اللہ مسیح الدجال کے فتنے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی نماز کا حکم کر دیتے، جیسے حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ سیقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فزعا، کہ ایک رات ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور فرمانے لگے سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن، فرمایا اللہ شریکوں سے پاک ہے، آج تو کیا کیا اللہ نے خزانے نازل کیے ہیں اور کیا کیا اللہ نے آزمائشیں نازل کی ہیں۔ خزانے زمین کیا ہیں تو آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ من یوقظ صواحب الحجرات لکی یصلینا، اور فرمایا کہ ان حجرے والیوں کو کون جگائے گا، یعنی اپنی بیویوں کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کو کہو نبی کی بیویوں ساری جاگ جائیں اور نماز پڑھیں۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریہ فی الآخرہ، کچھ ایسی بھی دنیا میں ہوں گی پہننے والی جو آخرت کے حساب سے وہ ننگی شمار ہوں گی۔ فتنوں سے بچاؤ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گھبراہٹ کا شکار ہوتے۔ ایک بخاری شریف کی روایت ہے، لیکن نبی فرماتے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يبال المرء بما اخذ المال امن الحلال امن الحرام، فرمایا مال کے بھی فتنے آئیں گے، ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پر کوئی بندہ یہ نہیں پرواہ کرے گا کہ بس مال کہاں سے میں لے رہا ہوں، حلال سے لے رہا ہوں یا حرام سے، اتنی بھی پرواہ نہیں کرے گا، یعنی بس اس کا مقصد مطمع نظر ہوگا کہ مال ہی مال زیادہ آ جائے۔ اور اسی طرح فتنوں میں امانت کے ضائع ہونے کے بھی فتنے آئے، فرمایا امانتیں بھی ضائع ہونے لگ جائیں گی۔ ایک دیہات کے صحابی تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، بخاری میں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کرنا شروع کر دیں لوگ تو اس وقت قیامت کے انتظار کرنا، جب امانت ضائع ہو جائے سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ قال وکیف اضاعتها، صحابی پوچھنے لگے اللہ کے نبی امانتیں ضائع کیسی ہوتی ہیں، فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے نا تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اور فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ینام الرجل النوم فتقبض الامانۃ من قلبہ، کہ یہ بندہ ایک نیند میں جائے گا تو اچانک امانت اس کے دل سے اٹھ جائے گی۔ وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، اور لوگ صبح خرید و فروخت بائع شراء کریں گے، وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، لیکن کاروبار کرنے میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو امانت کو پورا کا پورا ادا کر دے۔ بس لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار کوئی صحیح سودا دینے والا، کوئی امانت دار بندہ دکھاؤ، جا کے اس سے سودا لیں۔ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، اور ان کہا جائے گا کہ فلاں محلے میں فلاں قوم میں ایک آدمی ہے بڑا امانت دار ہے، وہاں سے لینا۔ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ، تو اس آدمی کو کہا جائے گا مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، کہ بڑا عقل مند ہے، بڑا ظرف والا ہے، بڑا قوی آدمی ہے، لیکن وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، لیکن اس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے موقعوں پر اعمال کی طرف رغبت دلاتے تھے کہ اعمال کرنے شروع کر دو، اللہ کی طرف آنا شروع کر دو، زیادہ سے زیادہ کام کرنا۔ فرماتے بادروا بالاعمال، مسلم شریف میں بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، اعمال جتنے ہو سکیں جلدی جلدی کر لو۔ 5 نمازیں ہیں یہ بھی اعمال ہیں، حتیٰ کہ نوافل ہیں یہ بھی اعمال ہیں، اپنے فرائض کی ادائیگیاں ہیں یہ بھی اعمال ہیں، اپنے اخلاقیات ہیں یہ بھی اعمال ہیں۔ فرمایا اعمال جمع کرنے شروع کر دو کہ یہ بھی میرا عمل جمع ہو جائے۔ كقطع من اللیل مظلما، ایسے فتنے آنے والے ہیں جس طرح کہ اندھیری رات آئے گی۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح بندہ مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کی وجہ سے بیچ ڈالے گا، نعوذ باللہ۔ اور فرمائے یہ جہالت کے فتنے اور لالچ کے فتنے آئیں گے، کیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقى الشح
وَيَكْسُرُ الْحَرَجِ کہ زمانے بڑے جلدی جلدی گزرنا شروع ہو جائیں گے، یعنی ذہنی کیفیات ایسی ہو جائیں گی کہ زمانے جلدی گزرنا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ اور علم ختم ہو جائے گا۔ وَتَظْهُرُ الْفِتَنُ اور فتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ بخل عام ہو جائے گا۔ وَيَكْسُرُ الْحَرَجُ اور حرج زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن ابھی حرج کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا القتل، قتل ہونا عام شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے سورہ الانفال آیت نمبر 28 میں بھی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ خوب سوچ کر رکھنا، تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ ساری کی ساری آزمائشیں بن کر تمہارے سامنے آئیں گی، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر تیار ہے۔ اس لیے اگر کوئی فتنے آ رہے ہوں تو یہ نہ دیکھنا کہ فتنے صرف ظالموں کو پہنچیں گے، ہمیں کیا؟ نہیں، تم بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، ایک اللہ کے دین کے سچے ہو کر رہنا، تاکہ فتنوں کے اوپر آنے والے آزمائشیں، عذاب وہ تمہیں نہ لے جائیں۔ وما علینا الا